کہتے ہیں سیاست کے پہلو میں دل نہیں ہوتا، اور آج کل کے حالات پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات بالکل 100% درست ثابت ہوتی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیل میں ہیں، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر جب میڈیکل بورڈ ان کو چیک کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی بینائی بہتر ہو رہی ہے۔ ایک جانب یہ خبریں ہیں، اور دوسری جانب ان کی جماعت کے اندر اس حوالے سے اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اختلافات میڈیا کی زینت بن چکے ہیں، اور یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی صحت پر سیاست کی جا رہی ہے۔ ایسا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ علی امین خان گڈا پور کا، جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نہیں چاہتی کہ عمران خان کی صحت بہتر ہو، عمران خان جیل سے باہر آئیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان ان کی صحت پر سیاست کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح کا بیان وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کہا کہ نقوی نے بھی دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آفر کی کہ ایک ڈاکٹر بھیجیں میڈیکل بورڈ کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، ڈاکٹر نہیں بھیجا گیا جان بوجھ کر تاکہ عمران خان کی صحت پر سیاست کی جائے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کے خلاف کارروائی ہوگی، سخت کارروائی ہوگی، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شوکاز دیا جا سکتا ہے، ان کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے خلاف بات کی، ان کے خلاف بیانات دیے۔ پھر جب اسلام آباد میں دھرنا تھا تو اس دھرنے میں شیر افضل خان مروت بھی آئے۔ مروت نے جب ہاتھ ملایا سہیل افریدی سے، جیسے ہی وہ بیٹھے تو سہیل افریدی اٹھ کر چلے گئے اپنے ساتھیوں سمیت۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کی صحت پر پی ٹی آئی کے اندر سیاست ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو، یا کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں دڑے بندی ہے، گروپ بندی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ علی امین خان گنڈا پور کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب 26 نومبر کو اسلام آباد میں داخلے سے پہلے عمران خان نے بیرسٹر گور کو ہدایت دی تھی، کہا تھا کہ سنجانی کے مقام پر رک جائیں، اور لیکن عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ لاکھوں لوگ ہیں، ہم اسلام آباد جائیں گے، ڈی چوک جائیں گے، اور پھر جب ڈی چوک جانے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ فیصلہ غلط تھا۔ بقول علی امین خان گنڈا پور کے علی امین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم ڈی چوک کے قریب پہنچے تو 15 لوگ بھی نہیں تھے، وہاں سے ہم چلے گئے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی، دھڑے بندی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اس طرح کی نظیریں بہت کم ملتی ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کا رہنما، رہبر، قائد یا بانی اسیر ہو، زیر حراست ہو، جیل میں ہو، تو پارٹی میں اتنی کھینچا تانی ہو۔ اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں میں اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی نظیر شاید ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اور اس میں بھی سب سے عام ترین بات یہ ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ مشال یوسف زئی نے بھی اس حوالے سے کچھ بیانات دیے تھے، ہار کے حوالے سے، جو جس ہار پہ ان کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ مسلسل اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ یہ دھڑے بندی اور گروپ بندی جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اصولی طور پر، اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یا ورکرز ہیں، ان کو اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے، سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کیسے رہا ہوں گے، تھرو کورٹس ہوں گے، تھرو ڈائلاگ ہوں گے، تھرو کسی ڈیل ہوں گے، یا کسی تیسرے ملک کو بیچ میں لانا پڑے گا، یا کوئی رستہ نہیں، کیونکہ سیاستدان ہمیشہ راستے بند نہیں کرتے، راستے کھولتے ہیں۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان کے لیے راستے کھولنے کے بجائے راستے بند کر رہی ہے، اور اگر ایسی صورتحال رہی تو پھر مشکل ہو جائے گی خان صاحب کے لیے۔ ایک طرف وہ بیمار ہیں اور دوسری جانب ان کو کئی مقدمات میں سخت سزا ہوئی ہے، اور شاید اس سزا سے بچنا یا اس پر ضمانت جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ دوسری جانب یہ کہا گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر رانا ثناء اللہ وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ ہماری اور عمران خان کی ڈیل تقریباً طے ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ تو وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی
لوگ آئے، وہ آئے، ان کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ ہو چکی تھی پہلے، لیکن پھر نہ جانے کون سی طاقت اس میں انٹر ہوئی اور کیسے اس ڈیل کو ناکام کیا گیا۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کا کہتا ہے کہ دوسرے حوالے سے بھی یہ کہنا ہے کہ دوسری بار بھی ڈیل ہو چکی تھی اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاملات فائنل نہیں ہو سکے۔ ایک طرف تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پہلے ماضی میں ڈائلاگ ہوئے ہیں، لیکن اس وقت شاید اختلافات جو تھے وہ کم تھے، لیکن اس بار اختلافات میں شدت آ گئی ہے اور عمران خان کی صحت، عمران خان کی رہائی، پی ٹی آئی کی پالیسی کے حوالے سے اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اگر صورتحال یہی رہی تو پھر جو ہے وہ جس طرح کا ایک پریشر بلڈ کرنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی کے لوگ یا عمران خان کے لوگ یا عمران خان کا بیانیہ، وہ پریشر اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دنیا کرکٹ کے 13 سے 14 جو نامور کرکٹرز ہیں، کپتان ہیں، سابق کپتان ہیں، انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو خط لکھا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کی صحت کو بہتر کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ناکام ہو جاتی ہیں، پریشر نہیں بنا سکتی، پریشر بلڈ کرنے میں ناکام ہوتی ہیں جب پی ٹی آئی کے اندر کی سیاست جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جب گروپنگ سامنے آتی ہے، ایک دوسرے پر ایجنسیوں کے ایجنٹ ہونے کے الزامات لگتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان پی ٹی آئی سے زیادہ عمران خان کو ہے۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ خان صاحب اندر رہیں اور ہم باہر رہ کر لمبے عرصے تک مزے کریں، اقتدار انجوائے کریں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔